اچھا، اب یہ پورا واقعہ اس ایک تناظر میں کہ پہلی جو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے اس میں احمد ابن اسحاق قمی کی روایت، جس پہ علماء کے اختلافات بھی ہیں. اچھا، ایک اعتراض اب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت احمد ابن اسحاق معتبر ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ علماء یعنی علمی لحاظ سے جب ظاہر کسی بھی روایت کو جانچا جاتا ہے، اس کے راوی وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، اس کے سند دیکھی جاتی ہے، پھر متن وغیرہ اس کا چیک کیا جاتا ہے. کچھ علماء کے نزدیک کی روایت ثابت نہیں ہے، جس میں آیت اللہ ناصر، مکارم شیرازی وغیرہ شامل ہیں. لیکن علماء کی ایک اچھی خاصی اور معقول تعداد ہے جو اس روایت کو معتبر بھی قرار دیتی. اس روایت کی بنا پر انہوں نے فتاوے بھی دی ہیں، جس طریقے سے ملا کاظم یزدی، جن کی بہت مشہور کتاب ہے العروۃ الوثقی، اس میں باقاعدہ اس دن کے غسل کو کاظم یزدی کے فتوے میں اس دن کے غسل کو مستحب غسلوں کے اندر شمار کیا گیا ہے اس روایت کی بنا پر، کیونکہ اس روایت کو وہ معتبر سمجھتے تھے. اسی طرح سے صاحب جواہر نے بھی اس جو جواہر الکلام لکھی، اس میں بھی اسی روایت کی بنیاد پر اس دن کے غسل کے بھی وہ قائل تھے، اور پھر اس کی بہت تاکید بھی فرماتے تھے کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ مفید نے بھی 9 ربیع الاول کو شیعوں کی بڑی عید قرار دیا، بڑی عید، کہا کہ یہ عید بزرگ ہے، بہت بڑی عید ہے شیعوں کی. تو بہرحال کچھ تاریخی اختلافات کی بنیاد پر اس طرح سے اس دن کا مکمل انکار کر دینا کہ اس دن کو نہ منایا جائے یا اس کے خلاف بات کرنا، وہ بالکل نامناسب جو ہے وہ رویہ ہے. کی بات بیان ہو رہی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ معتبر روایت سے ثابت ہے، یا اب یہ ان کا نظریہ کچھ تو علماء کا میں نے بتا دیا کہ معتبر روایت سے ثابت ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن عید اہل بیت ہے. اور یہ جو روایت ہے احمد ابن اسحاق قمی کی، یہ معتبر روایات میں سے. اور ایک ہماری فقہ کا ایک قانون بھی اصول فقہ کا قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن اس کو کہا جاتا ہے کہ مستحب کی جو دلیلیں ہوتی ہیں نا، اس میں علماء کا ایک گروہ ایسا ہے، اگرچہ اس قاعدے کے اوپر بھی کافی مباحث ہیں علماء کے اور کچھ اعتراضات بھی ہیں، لیکن کچھ روایات کی بنیاد پر یہ قاعدہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ بہت ساری دیکھیے مستحبات ہیں ایسے واجب و حرام کے اندر تو بالکل محکم دلیل ہونی چاہیے، روایت بالکل ثابت شدہ ہونی چاہیے. لیکن اگر روایت میں کوئی کمی بیشی ہو اور وہ مستحبات والا مسئلہ ہو، کوئی واجب و حرام والا مسئلہ نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے توضیح المسائل کے اندر تو علماء کے باقاعدہ مختلف توضیح المسائل کھولے تو اس میں کہیں آپ مثلا کھانے پینے کے مستحبات، کچھ علماء کھانے پینے کے جہاں مستحبات بیان کیے گئے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ مستحب کی دلیلوں میں تسامح چل جاتا ہے، نظر اندازی سے کام لیا جا سکتا ہے، ہلکی پھلکی اگر اس کے اندر کچھ کمی بھی اگر واقع ہو رہی ہے تو اسے نظر انداز کیا جائے گا اور اس کی مستحب ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے گا. آپ جا کے دیکھیں جہاں کھانے پینے کے مستحبات لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء جو ہے اس قاعدے کو مانتے ہیں. کچھ علماء ایسے ہیں مراجع میں سے جب آپ توضیح المسائل کھولیں گے تو انہوں نے مستحبات کے بجائے لکھا ہوا ہے کھانے پینے کے آداب، یعنی مستحب نہیں قرار دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء مستحبات کے لیے بھی دلیل کو سمجھتے ہیں کہ اس کو قوی ہونا چاہیے، روایت کو بالکل معتبر ہونا چاہیے اور کوئی ایک بھی کمی اس میں واقع نہیں ہونی چاہیے. جب بھی وہ مستحب کا لفظ استعمال نہیں کر رہے کیونکہ روایت میں اس کے لحاظ سے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں تو اس کو مستحبات کے طور پر نہیں لکھا ہے بلکہ صرف لکھا ہے آداب. تو یہ میں نے ویسی ایک سلسلے میں بات بیان کی. تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ قاعدہ تسامح کے جو یہ قاعدہ ہے اور یہ معتبر قاعدہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تحت بھی یہ احمد ابن اسحاق کی روایت معتبر ہے. اور آیت اللہ مرزا نائینی جو کہ خود بہت بڑے بڑے مجتہدین کے اساتذہ میں سے تھے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ اگر روایت ضعیف ہو لیکن اصحاب کی ایک جماعت یعنی علماء کی ایک جماعت اس کے اوپر عمل کرتی آ رہی ہو تو عمل اصحاب اس کی سند کا جبران کر دے گا اور اس کی کمی کو پورا کر دے گا. یہ تھوڑی سی مشکل سی ایک بات تھی اس کے اندر، تو یہ بھی آپ کی خدمت میں اس لحاظ سے بیان ہو گئی کہ اس روایت کو پھر معتبر سمجھا جائے گا. تو اگرچہ یہ جو قاعدہ ہے اس کے اوپر خود علماء کی ایک بحث ہے، لیکن اب آپ ان کی اپنی زبانی سن لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یک طرفہ طور پہ پیش کیا جائے کہ سارے مجتہدین اس روایت کو بالکل یکسر ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بالکل اجازت اس بات کی نہیں دیتے ہیں.
ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کی، جیسے کہ میں نے ابھی کئی مجتہدین کے آپ کو نام بتائے جو کہ اس کے باقاعدہ اس روایت کو معتبر سمجھتے ہیں، اس پہ فتاوے بھی دیے، حتیٰ کہ غسل کے مستحب ہونے کے بھی انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ تو جیسے کہ خود آقا نے بھی فرمایا کہ علماء کی ایک جماعت ہے کہ جو کہ اس کو معتبر مانتی ہے، اور اس میں واجب و حرام کا تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم روایت کے اتنے زیادہ اعتبار کے قائل ہوں، ایک دن خوشی کے طور پر منانے کا ہے، اور اس کے اور بہت سارے مصادیق بھی اس سلسلے میں جمع ہیں۔ تو فقط ایک روایت اگر بالفرض کسی کے نزدیک ثابت نہیں بھی ہوتی ہے تو اس کو بیس بنا کر مکمل اس عید کو منانے ہی کا انکار کرنا یا اس کے خلاف بات کرنا، یہ ایک پسندیدہ رویہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ایسی مستند روایت تھی اور موجود تھی تو شیخ صدوق جیسے عالم نے اس روایت احمد ابن اسحاق کو اپنی کتابوں میں کیوں نہیں لکھا؟ ایک تفصیل جو ہے اس سلسلے میں اعتراض کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیے اس زمانے کے جو خاص حالات تھے جس میں شیخ صدوق کے زمانے کے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ سخت ترین حالات تقیہ کی وجہ سے اس کا بیان کرنا ممکن نہ ہوا، کیونکہ جن وجوہات کی بنا پر یہ عید منائی جاتی ہے پھر لازم تھا کہ اس روایت میں یا اس روایت کے اندر ان وجوہات کا تذکرہ بھی کیا جاتا۔ کچھ ظالم افراد کے دنیا سے واصل جہنم ہونے کی بات بھی اس کے اندر بیان کی جانی ضروری تھی، ورنہ پھر وہ روایت اس طور پر نہیں ہو پاتی کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ سخت ترین ادوار تقیہ کے باعث ہو سکتا ہے کہ تقیتاً انہوں نے شیخ صدوق نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نہ لکھا ہو، کیونکہ اگر وہ لکھتے تو ان وجوہات کو لکھنا پڑتا، اور اس سے نہ جانے کیسی ایسی فساد کی آگ بھڑکتی ہے کس طرح سے، جبکہ دشمنان اہل بیت چن چن کر قتل کر رہے تھے سخت ترین ادوار میں، اس کو اگر لکھ دیتے تو حالات اس زمانے کیسے تھے، شاید اس حالات کی وجہ سے اس کو نہ لکھا ہو۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہو اپنی کتابوں کے اندر شیخ صدوق نے، لیکن لکھنے کے باوجود کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں شیخ صدوق کی جن کے ہمیں فقط نام پتہ ہیں، صرف نام پتہ ہیں، کتابوں میں نام آئے ہیں لیکن وہ کتابیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ظالم بادشاہوں نے کتابیں غائب کروا دیں، مسلسل جو ہے وہ کتب خانے جلائے جاتے رہے، لائبریریاں جلائی جاتی رہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ صدوق نے لکھا نہیں۔ یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی، ہو سکتا ہے لکھا ہو۔ کتنی ہی شیخ صدوق کی کتابیں ایسی ہیں جن کے ہمیں صرف نام ہم تک آئے ہیں لیکن وہ کتابیں ہمارے سامنے نہیں، ہو سکتا ہے ان کتابوں میں لکھا ہو۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال شیخ صدوق کی جو کتاب مدینۃ العلم ہے۔ مدینۃ العلم اتنی زیادہ احادیث سے پوری یہ کتاب تھی کہ خود آپ سوچیے کہ ہماری جو کتب اربعین جو 4 کتابیں ہیں ہماری، اصول کافی، تہذیب الاحکام، استبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ، یہ چاروں کتابوں کی ساری حدیثیں بھی اگر جمع کی جائیں، فقط اصول کافی کے اندر ہی 16,199 احادیث ہیں۔ چاروں کتب جو کتابیں احادیث کی، ان کی حدیثوں کو جمع کیا جائے تو فقط شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم میں ان چاروں کتابوں سے زیادہ احادیث موجود تھی، لیکن شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم کو غائب کر دیا گیا۔ ظالم بادشاہوں نے، اس زمانے میں اس طرح سے چھاپے خانے وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا تھا، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، اور اتنا بڑا ذخیرہ شیخ صدوق کی احادیث کے مجموعے کا وہ ضائع کر دیا گیا۔ اب صرف چند ایک اس کے حوالے ہمارے پاس ہیں، سوچیے کتنی حدیثیں کہ چاروں کی 16,199 سوچیے صرف اصول کافی کے اندر، ساری کتابوں کو جمع کی جائے اور اس سے بھی زیادہ احادیث مدینۃ العلم کتاب کے اندر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر نقل کیا ہو، لیکن وہ کیونکہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ شیخ صدوق نے اس کو نقل نہیں کیا۔ پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ روایت جو سید ابن طاؤس کے جو بیٹے ہیں رضی الدین ابن طاؤس نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ جو صاحب جواہر الکلام جو ہیں شیخ محمد حسن، ان جیسے باریک بین علماء نے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی اسناد کی باریکیوں میں اس سے واقف نہیں ہوئے ہوں گے اور کسی ضعیف اور جھوٹی روایت کے قائل ہو گئے ہوں گے؟ یعنی ابن طاؤس جیسے اور صاحب جواہر جیسے جس پہ فتویٰ دے رہے ہیں، کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ضعیف روایت یا کسی جھوٹی روایت کو انہوں نے اس کے قائل ہو گئے؟ تو یہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور بہت مستحکم دلیل کے طور پر ہے کہ
ورنہ یہ تمام افراد اس کے قائل نہ ہوتے. یہ اتنے زیادہ باریک بین اور جو محقق جو افراد تھے.